وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين وعلى ذلك يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيد الثقلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. بعد از حمد و صلات خالق کائنات جل وعلا کی بارگاہ مقدسہ میں دعا ہے کہ آج کی اس بزم سعید کو اپنی بارگاہ عزت میں شرف قبولیت عطا فرما کر جملہ حاضرین و سامعین کے لیے بالخصوص اور بالعموم پوری امت مسلمہ کے لیے بخشش و نجات اور برکات کا ذریعہ بنائے. رب العزت کی ذات اقدس نے فرمایا: انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس. بے شک اللہ عز و جل تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور کر دے. اہل البیت، اے میرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے گھر والوں. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں خوب پاکیزگی عطا فرمائے. یہ عظمت اور شان پوری تاریخ انسانیت میں لجپال آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار کو نصیب ہوئی کہ میرے کریم رب کی ذات اقدس نے ہر قسم کی طہارت، اس کا تعلق عقیدے سے ہو، اس کا تعلق عمل سے ہو، اس کا تعلق ظاہر سے ہو، اس کا تعلق باطن سے ہو، ہر نجاست کو دور کر کے ہر پاکیزگی اور طہارت میرے کریم رب کی ذات اقدس نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اہل بیت اطہار کو عطا فرمائی. اور محبت و عقیدت کا اس کائنات میں جو بھی معیار ہے وہ سب اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی برکت سے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اہل بیت اطہار کو عطا فرمایا. اور پھر اس کے بعد ایک مقام پر اللہ کریم فرماتا ہے: قل لا اسألکم علیہ اجرا. محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم تم ارشاد فرماؤ کہ اے لوگوں، میری تبلیغ دین سے تمہیں جو بھی برکت نصیب ہوئی میں اس کا اجر نہیں مانگتا.
اجر اور اجرت اس کو کہتے ہیں جس سے مانگنے والے کو نفع حاصل ہو، اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات اقدس نے امت سے ایسا کچھ بھی نہیں مانگا جس سے سید کائنات کی ذات اقدس کو نفع حاصل ہو۔ وہ لجپال آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کیسے انسان سے نفع مانگ سکتے ہیں جس کی جھولی میں تمام کائنات دنیا اور آخرت کے نفع خود رب کی ذات اقدس نے ان کی جھولی میں ڈال دیے ہیں۔ فرمایا الا المودۃ فی القربى، مگر اہل قرابت کی مودت تم سے مانگتا ہوں۔ اہل قرابت یعنی جو میرا قریبی ہے، جس سے کو میرا قرب حاصل ہے، ہر اس ہستی کی تم سے مودت چاہتا ہوں۔ علماء فرماتے ہیں کہ مودت کا معنی سمجھنے کے لیے سادہ زبان میں یوں سمجھ لو کہ جیسے مچھلی کا تعلق پانی سے ہے، پانی میں رہے تو زندگی ملے گی، پانی سے جدا ہو جائے تو موت کی گھاٹ اتر جاتی ہے۔ بس اسی کو سمجھ لو کہ جو چاہتا ہے کہ اس کے ایمان کی زندگی تر و تازہ رہے تو پھر اس کے سینے میں میری اہل قرابت کی محبت ہونی چاہیے۔ جو اہل قرابت مصطفیٰ کی مودت سے جدا ہو گیا تو سمجھ لو کہ اس نے اپنے ایمان کی زندگی کو ختم کر لیا۔ اب صاحب ایمان وہی ہے جو اہل قرابت مصطفیٰ سے والہانہ عقیدت و محبت و مودت رکھتا ہو۔ اب اہل قرابت کون ہیں؟ کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات اقدس کے سب سے پہلے اہل قرابت حضور کے والدین ہیں، پھر میرے آقا علیہ السلام کے اہل قرابت حضور کی ازواج مطہرات ہیں، پھر میرے آقا علیہ السلام کے اہل قرابت آپ کا سسرالی خاندان ہے، پھر آپ کا دامادی خاندان ہے، پھر آپ کے چچا ہیں، یعنی پورا خاندان بنی ہاشم بھی حضور کی ذات اقدس کا اہل قرابت ہے، کیونکہ خاندان بنی ہاشم وہ ہے جس پر میرے کریم رب کی ذات اقدس نے اپنے محبوب کی قرابت کی وجہ سے زکوٰۃ کا مال حرام فرما دیا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، تو اہل قرابت سے مودت یہ ایمان کی بنیاد ہے، چاہے اس کا تعلق اصحاب رسول سے ہو، چاہے اس کا تعلق آل رسول سے ہو۔ جو رسول اللہ کا اہل قرابت ہے اس کی محبت جو ہے یہ ایمان کی بنیاد ہے، تو سمجھ لیں صاحب ایمان وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر اہل قرابت سے پیار کرنے والا ہو۔ آج ہم اس کائنات میں مشاہدہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات اقدس کی آل سے دشمنی رکھتا ہے، کچھ ایسے ہیں جو حضور کے اصحاب سے دشمنی رکھتے ہیں، کچھ ایسے بھی عقیدے ہیں جو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو ایمان والا نہیں مانتے۔ اگر ان تمام گروہوں کو دیکھا جائے تو ان میں فقط ایک ہی جماعت بچتی ہے جسے اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے۔ یہ وہ عظیم جماعت ہے کہ اگر جن کو دیکھو تو اگر حضور کی ذات سے محبت کرتے ہیں تو حضور کے ماں باپ سے بھی پیار کرتے ہیں، حضور کے اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، حضور کے اصحاب سے بھی محبت کرتے ہیں۔ یہ ہستیاں تو وراء الورا ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی ذات کو دیکھیں تو آپ فرماتے ہیں خار صحرائے نبی، پاؤں سے کیا کام تجھے، آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا۔ صحرائے مدینہ کا کانٹا اگر چبھ جاتا ہے، اعلیٰ حضرت اس کو نکال کر فرماتے ہیں اے حضور کے شہر مقدس سے یہ صحرا سے تعلق رکھنے والے کانٹے، تیرا مقام احمد رضا کا پاؤں نہیں بلکہ تیرا مقام تو احمد رضا کا دل ہے، احمد رضا خان کا دل ہے۔ حضور کی ذات کے شہر مقدس سے تعلق رکھنے والے صحرا کا کانٹا جب احمد رضا کا دل کا مقام رکھتا ہے تو پھر حضور کی آل و صحاب اور ماں باپ کی عزت کے کیا کہنے۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کے غلام اور حضور کے دیوانے اور عاشق جو ہیں
ان پیاری ہستیوں سے کتنا والہانہ عقیدت اور احترام کا رشتہ رکھتے ہوں گے۔ میرے حضور شیخ الاسلام والمسلمین پیر سیال لجپال مجاہد تحریک پاکستان و تحریک عقیدہ ختم نبوت حضور خواجہ قمر الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے ایک غلام عمرہ شریف کی سعادت کے لیے جانے لگے تو آپ نے ان کو ایک چادر عطا فرمائی اور فرمایا یہ لے جاؤ اور شہر مدینۃ المنورہ کی گلی میں اس کو بچھا دینا، اور پھر دیکھنا اگر کوئی شہر مدینۃ المنورہ کی دھرتی پر تعلق رکھنے والا کوئی کتا اس چادر پر قدم رکھ دے تو اس کو اٹھا کر میرے پاس لے آنا، قمر الدین کی نجات کے لیے یہی کافی ہے۔ یہ ہیں وہ اللہ والے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات اقدس اور آپ کے آل و صحابہ اور والدین سے محبت، یہ تو وراء الورا ہے جو شہر مدینۃ المنورہ کی گلی سے تعلق رکھنے والے کتے کے پاؤں سے لگنے والی مٹی کو اپنے میں یہ نجات سمجھتے ہیں، تو پھر ان کے سینے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل قرابت کی محبت کتنی بلند و بالا ہوگی۔ یہ عقیدہ میرے رب نے فقط اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات اقدس کی امت میں سے اسلام کا دعویٰ کرنے والے تمام گروہوں میں سے فقط اہل سنت کو عطا فرمایا ہے کہ جس کے سینے میں کسی بھی اہل قرابت کی قدورت نہیں، سینہ سنی وہ ہے جس میں حضور کی ذات سے تعلق اور نسبت رکھنے والی ہر چیز کی محبت اور پیار ہی آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ اور اہل بیت اطہار کون ہیں؟ یہ جو آیت کریمہ ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ آیت کریمہ نازل تو حضور کی ازواج مطہرات کے متعلق ہوئی ہے، کیونکہ اس سے ما قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی ازواج مطہرات کا ذکر ہے، اور ان کا تذکرہ کرتے کرتے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس والی آیت کریمہ میرے کریم رب کی ذات اقدس نے نازل فرمائی، اور اس وقت میرے لاجپال آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ کے گھر میں جلوہ افروز تھے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات اقدس نے کرم فرماتے ہوئے، جیسے حضور کی ازواج مطہرات آپ کے اہل بیت میں شامل تھیں، تو آپ نے اپنی چادر میں حضرت مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اور اپنی نور نظر جگر کے ٹکڑے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا اور آپ کے شہزادگان حضرت سیدنا امام حسن مجتبی اور سید الشہداء امام علی مقام سیدنا امام حسین کو اپنی چادر میں لے کر عرض کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی فطہرہم تطہیرا، اے کریم اللہ یہ ہے میری اہل بیت، اور تیرا محبوب دعا کرتا ہے کہ ان کو ہر ایک نجاست اور ہر ایک پلیدی سے دور فرما کر انہیں خوب طہارت اور پاکیزگی عطا فرما۔ جب یہ دعائے مصطفیٰ ان کے لیے ہوئی، حضرت ام سلمہ نے عرض کی آقا مجھے بھی چادر میں داخل کر لیجئے، دونوں نے فرمایا انکی علی الخیر، اے ام سلمہ تو پہلے ہی میری اہل بیت میں ہے، میں تو لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ لوگ بیٹی کا بیاہ کرنے کے بعد اس کو اپنے گھر سے جدا کر دیتے ہیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ سیدہ فاطمہ کا تعلق نبی کے گھرانے سے کٹ گیا ہے، میں تو اس لیے چادر میں ان کو ڈال دیا تاکہ کائنات کو پتہ چلے جس طرح ازواج مطہرات یہ اہل بیت نبی ہیں، اسی طرح میرا یار علی بھی اور میری بیٹی فاطمہ بھی اور ان کے شہزادے حسنین کریمین کا تعلق بھی اللہ کے محبوب کی اہل بیت اطہار سے ہے۔ الحاج عبدالستار خان نیازی صاحب کیا خوب فرماتے ہیں، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ وراء الورا ہے، اس میں حسنین ہیں فاطمہ ہیں، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے، یہ وہ عظیم گھرانہ ہے۔ ہر ایک نجاست سے
اور ہر ایک رجسے سے میرے کریم رب کی ذات اقدس نے کائنات کے والی محبوب عالی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کے خاندان کو دور فرما دیا۔ اب دیکھیے میرا عنوان ہے فضائل حضرت امام حسن، تو اس عنوان کی طرف آتے ہوئے میں نے بطور تمہید چند کلمات آپ کی بارگاہ میں عرض کیے ہیں۔ آپ کی ولادت باسعادت سال 3 ہجری یا ایک قول کے مطابق 4 ہجری ماہ رمضان المبارک کی 15 تاریخ کو ہوئی۔ آپ کی ولادت باسعادت کے وقت میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی چند ازواج مطہرات کو اور حضرت اسماء بنت امیس کو بھیجا، جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ ہیں، اور ان کو بھیج کر میرے آقا نے بتا دیا کہ صدیق اکبر اور اہل بیت نبی کا تعلق جو ہے وہ اتنا گہرا ہے کہ نہ اہل بیت نبی صدیق اکبر سے جدا ہو سکتے ہیں، نہ صدیق اکبر نبی کے گھر والوں سے جدا ہو سکتے ہیں۔ ولادت امام حسن پر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم صدیق اکبر کی زوجہ محترمہ کو بھیج رہے ہیں، اور جب ولادت باسعادت حضرت امام حسن کی ہوئی اور آپ کی بارگاہ میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات اقدس کی شہزادی کی ایک عجیب اور نرالی عظمت کو بیان کیا گیا، عرض کیا گیا حضور ہم نے حضرت امام حسن کی ولادت کے بعد یہ منظر دیکھا کہ جو خواتین کو خون جاری ہوتا ہے وہ آپ کی شہزادی کو جاری نہیں ہوا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے کریم رب کی ذات اقدس نے ان تمام نجاستوں سے میری شہزادی فاطمہ کو دور کر دیا ہے جو نجاستیں عام خواتین کو لاحق ہوتی ہیں۔ حضرت سیدہ خاتون جنت وہ عظیم ہستی ہیں جن کو میرے رب نے ہر قسم کی طہارت اور ہر قسم کی پاکیزگی عطا فرما دی ہے۔ عام خواتین ہر مہینے تقریباً 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن جو ان کی ماہواری کے دن ہوتے ہیں ان دنوں میں ان پر نماز پڑھنے کی پابندی ہے، قرآن پاک کو چھونے کی پابندی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کی پابندی ہے، ان پر روزے کی پابندی ہے، وہ ان دنوں میں حرم کعبہ میں داخل نہیں ہو سکتی۔ میرے کریم رب نے اپنے محبوب کی شہزادی اور حسنین کریمین کی پیاری اماں جان کو یہ کیسا عظیم اور نرالا شرف بخشا ہے کہ بچوں کی ولادت بھی ہوتی رہی اور سیدہ خاتون جنت کو ہر قسم کی عبادت کرنے کا بھی میرے رب نے شرف عطا فرما دیا ہے۔ ایک لمحہ بھی عبادت خدا بندی سے دور نہیں ہوتی، اور جس سے والدہ اور جس ماں کی یہ کیفیت ہو پھر اس کی جھولی میں پرورش پانے والے امام حسن مجتبیٰ اور سید الشہداء امام علی مقام سینہ امام حسین کتنے بلند و بالا مقام اور عمل اور کردار کے مالک ہوں گے کہ جن کی تربیت کا جو ہے وہ اتنی عظیم ہے۔ کسی بھی شخص کا کردار دیکھنا ہو تو اس کی تربیت گاہ کو دیکھو کہ اس نے تربیت کہاں سے پائی، تو اگر تربیت دینے والا عظیم ہوگا تو انشاءاللہ العزیز اس کی بارگاہ سے تربیت پانے والا بھی کائنات کا نرالا اور منفرد انسان ہوگا، کیونکہ اچھوں کی نسبت اچھا بنا دیتی ہے اور بروں کی نسبت جو ہے وہ انسان کو برا بنا دیتی ہے۔ دوستان گرامی قدر، حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے فضائل و کمالات اور آپ کے اخلاق و کردار کے ان گنت واقعات ہیں، اور آپ کی ہستی وہ نرالی ہستی ہے کہ جن کی کائنات میں ولادت ہونے کے بعد جو سب سے پہلی خوراک آپ کے بطن مبارک میں جاتی ہے وہ لعاب مصطفیٰ ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات اقدس کا لعاب مبارک۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بزرگ بھی کہتے ہیں اور یہ تجربہ بھی ہے کہ انسان کے وجود میں اتنی ہی زیادہ طاقت آئے گی جتنی اس کی خوراک خالص اور اچھی ہوگی۔ خوراک اس کی خالص
پاکیزہ اور اچھے معیار پر جتنی خوراک ہوگی اتنا ہی اس کے وجود کی صحت کا دار و مدار اس کی خوراک پر ہوتا ہے۔ ارے حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی عزت و عظمت اور آپ کی صحت و تندرستی کا عالم کتنا عظیم ہوگا کہ جس کی سب سے پہلی خوراک جو ہے وہ لعاب مصطفیٰ ہوتی ہے، جس کی خوراک لعاب مصطفیٰ ہو، اس امام حسن مجتبی کی ذات اور امام حسن کے وجود باسعود میں میرے رب کی ذات اقدس نے کتنے کمالات اور برکتیں رکھی ہوں گی۔ دوستان گرامی قدر، اور آپ کو میرے لجپال آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات اقدس نے امت کے سامنے ایسے منفرد پیار اور محبت سے نوازا تاکہ امت کو پتہ چل جائے کہ یہ وہ عظیم شہزادہ ہے کہ جس کی محبت نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے دل مبارک میں موجود ہے، اور مختلف اوقات میں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات اقدس نے حضرت امام حسن مجتبی اور حضرت سیدنا امام علی مقام سیدنا امام حسین سے محبت کے مختلف طریقہ کار اختیار کر کے اپنی امت کو بتایا کہ جو ان سے محبت کرتا ہے وہ اللہ کے محبوب کا پیارا ہوگا، اور جو اللہ کے محبوب کا پیارا ہوگا وہ کائنات کے خالق کا پیارا ہوگا، اور جس سے رب پیار کرے گا کریم اللہ اس کے انعام میں اسے جنت کی اعلیٰ نعمتوں سے مالا مال فرما دے گا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ لجپال آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عید کے موقع پر حضرت امام حسن مجتبی کو اپنے کندھوں پر سوار کیا اور آپ تشریف لے جا رہے ہیں۔ دیکھنے والے دیکھ کر فرماتے ہیں کہ اے حسن تو کتنا عظیم ہے کہ تجھے اتنی پیاری سواری ملی، تیری سواری کتنی عظیم ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فوراً فرمایا ارے دیکھنے والوں یہ تو دیکھو، اگر سواری عظیم ہے تو اس عظیم سواری پر بیٹھنے والا سوار بھی کتنا عظیم ہے۔ سوار بھی تو دیکھو کتنا عظمت اور شان اور ان عظمتوں کا مالک ہے۔ یہ میرے آقا علیہ السلام بتانا چاہتے تھے کہ اللہ کا محبوب وہ ہے جس نے اپنے شہزادے حضرت امام حسن کو یہ ساری عزتیں اس لیے عطا فرما دی تاکہ قیامت تک آنے والا جو امتی ہے جو اپنے محبوب کی ذات اقدس سے محبت کا دعویٰ کرے گا اس کے لیے لازم ہوگا کہ وہ نبی کے گھر والوں سے بھی پیار کرتا ہوا نظر آ رہا۔ دوستان گرامی قدر، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں نے دیکھا کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ آرام فرما ہیں اور حضرت سیدنا امام حسن مجتبی آپ دوڑتے دوڑتے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات اقدس کے سینہ مبارکہ پر چڑھ جاتے ہیں، اور چونکہ بچے تھے بچپن کی وجہ سے آپ نے سینہ مصطفیٰ پر پیشاب کر دیا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ جلدی سے بھاگے تاکہ امام حسن کو حضور کے سینہ مبارکہ سے جدا کر دیا جائے۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ بیدار ہوئے اور آپ نے فرمایا ابو ہریرہ تو ان کو جدا کیوں کرنا چاہتا ہے؟ تجھے پتہ نہیں یہ اللہ کے محبوب کے جگر کا ٹکڑا ہے، تو کیوں اسے دور کرنا چاہتا ہے؟ یعنی ایسی حالت میں بھی میرے لجپال آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات اقدس نے اپنے صحابہ کرام اور اپنی امت کو اپنے شہزادوں سے محبت اور عقیدت اور الفت کا درس دیتے ہوئے کائنات کو بتایا کہ جو مجھے راضی کرنا چاہتا ہے وہ میرے شہزادوں کو راضی کر لے، جو ان کو راضی کر لے گا اللہ کا پیارا محبوب ان کی ذات پر راضی ہو جائے گا۔ عزیزان محترم، اور میرے لجپال آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات اقدس نے اپنے شہزادوں کو ایسی منفرد اور نرالی تربیت عطا فرمائی کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کائنات کے والی اور اس امت کے نبی اور اللہ تعالیٰ کے آخری رسول اور نبی ہونے کے ساتھ ساتھ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے ایک باپ ہونے کی حیثیت سے بھی اپنی اولاد کی منفرد تربیت فرمائی ہے۔ اور اس منظر کو دیکھے تو آج ہمارے لیے بھی یہ سبق اور ہمارے لیے بھی یہ باعث درس اور باعث عبرت ہوگی یہ بات کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کس انداز سے کر رہے ہیں۔
بسا اوقات چھوٹا بچہ اگر کوئی برا عمل کر لے اور کوئی اس کو روکے تو ماں باپ کے سینے میں اس کی بڑی محبت جاگتی ہے اور وہ کہتے ہیں چھوڑو یار ابھی یہ چھوٹا ہے، جب بڑا ہوگا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ ارے مجھے بتائیں، جب لوہا گرم ہو اگر اس وقت اس کو ٹھیک نہ کیا جائے تو وہ جب ٹھنڈا ہو جائے گا تب وہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ یہ چھوٹے بچے یہ گرم لوہا ہوتے ہیں، جب آپ اس وقت ان کی قرآن و حدیث اور حضور کے فرمان کے مطابق ان کی تربیت کریں گے تو پھر انشاءاللہ العزیز یہ مرتے دم تک قرآن و سنت کے راستے پر چلتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ ہمارے مسلک کے ایک عظیم عالم، بے مثل عالم، امام المناظرین حضرت علامہ مولانا عبد التواب صدیقی چشروی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ ایک بار یہاں حضور محدث کبیر حضرت علامہ مولانا غلام رسول رضوی صاحب رحمت اللہ علیہ ان کے عرس کے موقع پر فرما رہے تھے کہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ان کے والد محترم حضور مناظر اعظم حضرت مولانا محمد عمر چشروی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ وہ اپنے بچوں کو جب نماز تہجد کے لیے اٹھتے تو اسی وقت آپ اپنے بچوں کو بھی اٹھا دیتے، اس وقت اپنے بچوں کو اٹھاتے، اور جب آپ وضو کرنے کے بعد مصلی پر کھڑا ہو کر اس کریم رب کی بارگاہ میں سر و سجود ہوتے تو آپ کے بچے بھی اپنے باپ کو دیکھ کر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سر و سجود ہو جاتے ہیں۔ اور یہ جو میں واقعہ آپ کو بیان کر رہا ہوں یہ میں نے اپنے کانوں سے یہاں ہی اعظم آباد میں حضور محدث کبیر کے عرس پر حضرت علامہ مولانا عبد التواب صدیقی چشروی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کو بیان کرتے ہوئے اپنے کانوں سے سنا، اور آپ نے بزرگی کے عالم میں یہ واقعہ بیان کیا، اور آپ نے فرمایا بچپن کی تربیت جو ہمارے والدین نے ہماری فرمائی تھی اس تربیت کا اثر یہ ہوا ہے کہ آج بوڑھے بھی ہو گئے ہیں پھر بھی اللہ کریم نماز تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ عزیزان محترم، تو یہ ہے ان کی اصل عمر ان کی تربیت کرنے کی، اور ہم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ اولاد کی تربیت صرف اور صرف مسجد کے امام یا مدرسے کے استاد یا سکول کالج یونیورسٹی کے ٹیچر کے سپرد ہے، ماں باپ کی بچے کی تربیت کرنے کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ حالانکہ آپ بخاری شریف کو اٹھائیں، کتاب الجنائز کو پڑھیں تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں ما من مولود یولد الا علی الفطرۃ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس میں میرا رب اسلام کے عقائد اور اسلام کے اعمال کو اپنانے کی تمام کوالٹیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ اب یہ ماں باپ کی مرضی ہے، چاہے اسے یہودی بنا دیں، چاہے اسے عیسائی بنا دیں، چاہے اسے کوئی اور شخص بنا دیں۔ عزیزان گرامی قدر، اگر ماں باپ کی تربیت بچے کو یہودی، نصرانی، مجوسی بنا سکتی ہے، اور اگر ماں باپ عاشق مصطفیٰ ہوں، ماں باپ اصحاب و آل مصطفیٰ سے محبت کرنے والے ہوں، اور ماں باپ کا کردار اگر اتنا عظیم ہو کہ اس کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا کائنات کے والی محبوب عالی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی تعلیمات کے مطابق ہو، تو پھر انشاءاللہ العزیز ان کی یہ کردار اور سیرت جو ہے وہ ان کی اولاد کے وجود میں جب اترے گی تو انشاءاللہ العزیز ان کی اولاد بھی مرتے دم تک اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما بردار کی نظر آئے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام جلوہ گر تھے، آپ کی بارگاہ میں زکوٰۃ کی کھجوروں کا ایک ٹوکرا پیش کیا گیا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں جب وہ زکوٰۃ کی کھجوروں کا ٹوکرا پیش ہوا تو حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ، آپ کا بچپن کا یہ عالم تھا، آپ نے فوراً ایک کھجور اٹھائی اور اپنے منہ میں ڈال لی۔ اگر یہی اصول درست ہو کہ کوئی نہیں جی ابھی چھوٹا ہے اسے نہ کچھ کہو، جب بڑا ہو جائے گا تو ٹھیک ہو جائے گا، تو پھر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی اسی اصول پر عمل کرتے کہ ابھی تو امام حسن چھوٹے ہیں، جب بڑے ہوں گے
تو انہیں احکام شرعیہ کا علم ہو جائے گا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات اقدس نے فوراً انگلی ڈالی اور کھجور کو باہر نکال کر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے حسن تجھے پتہ نہیں کہ رب نے میری آل پر زکوٰۃ کا مال حرام فرما دیا ہے۔ حلال و حرام کی تمیز بچپن سے ہی دی جائے گی، حلال و حرام کی تمیز اس کے چھوٹے پن میں ہی دی جائے گی۔ جب اس کو حلال و حرام کی تمیز اس چھوٹے اور بچپنے میں سکھا دی جائے گی تو انشاءاللہ العزیز جب یہ بڑا ہو کر اپنے پاؤں پر جس کو ہم کہتے ہیں کھڑا ہو جائے گا تو پھر کبھی قرآن و سنت کے راستے سے جدا نہیں ہو سکے گا۔ ہمارے ایک مسلک کے عظیم عالم مثال فرما گئے ہیں، حضرت علامہ مولانا مقبول احمد سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ ایک دن فرما رہے تھے کہ ان کے والد گرامی قدر امام خطابت حضرت علامہ مولانا غلام رسول صاحب سمندری والے رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے بارے میں فرماتے تھے کہ ہمارے والد صاحب نے ہمیں زندگی میں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے جو بھی نعمت پیدا فرمائی ہے وقتاً فوقتاً وہ ہمیں کھلاتے رہتے تھے۔ یہ اولاد کا ماں باپ پر حق ہے کہ ماں باپ یہ نہیں کہ روزانہ، یہ نہیں کہ زیادہ ہی مقدار میں ہو، لیکن کبھی کبھی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے جو مختلف قسم کی نعمتیں پیدا فرما دی ہیں ان کا کچھ نہ کچھ حصہ جو ہے وہ اپنی اولاد کو کھلاتے رہے۔ اور پھر ایک تو یہ بات، دوسری بات انہوں نے فرمائی کہ وہ ہفتے میں ایک دن مقرر کرتے تھے اور اپنے سارے بچوں کو جمع کر لیتے اور جمع کر کے جو ہمارے اسلاف اور ہمارے بزرگ ہیں ان کے بارے میں تعارف کرواتے کہ حضور داتا صاحب کون ہیں، بابا صاحب کون ہیں، حضرت امام حسن کون ہیں، امام حسین کون ہیں، خلفائے راشدین کون ہیں، اللہ کا نبی کون ہے، اللہ کے انبیاء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، اولیاء کاملین اور دین اسلام کے احکام سکھاتے تھے۔ یہ ہوتی ہے اصل اللہ کے نیک بندے کی پہچان اور علامت ہے، جو اللہ کی ذات اقدس کے کرم نوازیوں کو اپنی ذات تک محدود نہیں رکھتا بلکہ وہ سارے فیض کو اپنی اولاد میں منتقل کر دیتا ہے۔ اور پھر اولاد اچھی وہی ہوتی ہے جو اس تربیت پر خود بھی عمل کرے اور اس فیض کو اللہ کے محبوب کی امت میں تقسیم کرتا چلا جا رہا ہے۔ یہ ہمارے بزرگ، ہمارے اسلاف ہیں جن کی تربیت اور جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے باعث عبرت، باعث سبق ہے۔ آپ دیکھتے ہیں مدنی چینل کو کہ جس پر چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکھایا جاتا ہے اور وہ ایسے منفرد انداز سے کلمے پڑھتے ہیں، دعائے قنوت، آیت الکرسی پڑھتے ہیں اور دین اسلام کے بارے میں ایسی ایسی معلومات فراہم کرتے ہیں جو آج کے تقریباً 60-70 سالہ اور 80 سالہ بزرگ کو بھی حاصل نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بزرگ دین سے دور رہا، اچھی تربیت سے دور رہا اور وہ چھوٹے بچے جو ہیں وہ اچھی تربیت کو حاصل کر رہے ہیں۔ تو کسی بندے کے اچھے اور برے ہونے کا معیار پرکھنا ہو تو اس کی تربیت گاہ کو دیکھ لو، اگر تربیت گاہ اچھی ہوگی تو اس سے پرورش پانے والا انشاءاللہ العزیز جو ہے بچہ وہ بھی اچھے ہی کردار کا مالک نظر آ رہا ہوگا۔ دوستان گرامی قدر، اسی لیے ہمارے بزرگوں نے بالخصوص سیدی اعلیٰ حضرت نے آپ نے فرمایا کہ کسی بھی بد مذہب سے اپنے بچے کو تعلیم نہ دلاؤ، بد عقیدہ بد مذہب سے تعلیم نہ دلاؤ۔ آج بد عقیدہ لوگ جو ہیں وہ مسجد اور مدرسہ سے تو پہچانے جا رہے ہیں لیکن انہوں نے اس کا طریقہ کار تبدیل کر لیا۔ انہوں نے قوم کو گمراہ کرنے کے لیے سکول کالج کا نظام جو ہے وہ اپنایا۔ ہم کہتے ہیں فلاں تعلیم بہت اچھی، فلاں تعلیم بہت اچھی ہے، اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہی بچہ ہم سے آ کر پوچھتا ہے ابو جی میلاد منانا تو حرام ہے، آپ کیوں مناتے ہیں؟ ختم دلانا تو حرام ہے، اگر دلانا جائز ہے تو آپ بتائیں کون سی دلیل کے ساتھ آپ دلاتے ہیں؟ اب ابا جی کو دلیل کا پتہ ہو تو بتائیں، ابا جی کو میلاد کے جائز ہونے اور بابرکت ہونے کے دلائل کا علم ہو تو ابا جی بتائیں، جبکہ ابا جی جو ہے وہ شکست فاش حاصل کر لیتے ہیں اور جو ان کی اولاد ہے وہ اسے جاہلانہ اور بد عقیدگی کی تربیت پانے کی وجہ سے وہ اپنے پورے گھر پر حاوی ہو جاتا ہے۔
اس لیے آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ آپ اپنے بچے کو کہاں سے قرآن پاک کی تعلیم دلا رہے ہیں؟ ہم نے ایک درس اور ایک سبق حاصل کر لیا ہے، ہم اس اصول پر چلتے ہیں جو قرآن ہی پڑھانا ہے، وہ بھی تو قرآن ہی پڑھاتے ہیں اور سنی بھی قرآن ہی پڑھاتے ہیں۔ ارے قرآن تو پڑھاتے ہیں لیکن قرآن سمجھاتے نہیں ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی ذات قدرت نے اہل سنت کو سمجھانے کی توفیق بخشی ہے۔ جہاں سے وہ پڑھے گا اسی کا نظریہ، اسی کی سوچ، اسی کی فکر جو ہے وہ اس بچے میں منتقل ہو جائے گی۔ لہذا آپ احباب سے یہ میں گزارش کرتا ہوں، میرے آقا علیہ السلام کی یہ تربیت جو ہے ہمارے لیے یہ باعث سبق اور باعث عبرت ہے کہ ہم نے سب سے پہلے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جس کی بارگاہ میں ہم اس بچے کو تربیت کے لیے بھیج رہے ہیں اس کا اپنا عقیدہ کیسا ہے، اس کا اپنا کردار کیسا ہے۔ اگر اس کا عقیدہ یہ ہوا کہ نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا اگر خیال آ جائے تو یہ تو بیل گدے گھوڑے خچر سے بھی زیادہ برا ہے، تو مجھے بتائیں جب اس سے تربیت پانے والا بچہ جو ہے وہ بڑی عمر کو پہنچے گا تو کیا وہ اس نظریے پر قائم نہیں ہوگا؟ یقیناً قائم ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کی جو تربیت ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے محبوب کی امت کے ان مربی اور ان اساتذہ سے کروائیں جن کے دل میں عشق رسول ہو، جن کے دل میں حب صحابہ ہو، اہل بیت مصطفیٰ ہو، جن کا تن من دھن میرے کریم آقا علیہ السلام کی غلامی میں گزر رہا ہو۔ حضرت امام حسن مجتبی جب آپ نے بارگاہ مصطفیٰ سے تربیت پائی، جن کی تربیت گاہ مولا کائنات شیر خدا کی ذات ہے، جن کی تربیت گاہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا کی ذات ہے، جب ان کی عبادت و ریاضت، ان کی سیرت و کردار، ان کے قول و اقوال اور ان کے ظاہر و باطن کو حضرت امام حسن نے دیکھا تو کیا امام حسن کی ذات میں ان بزرگ ہستیوں کی تربیت کا اثر نہیں پہنچا ہوگا؟ یقیناً پہنچا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ شرم آتی ہے کہ میں دنیا سے اس حال میں چلا جاؤں اور اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں کہ اللہ عز و جل کی ذات اقدس کے کعبہ مشرفہ کا میں نے حج نہ کیا ہو۔ حج کیے بغیر اگر میں اس دنیا سے چلا جاتا ہوں تو خدا کی بارگاہ میں حاضری دینے سے مجھے شرم محسوس ہوتی ہے۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن پہ حج فرض ہے اور وہ حج کی طرف نہیں جاتے۔ اب تو کرونا کا مرنا آ گیا نا، لیکن جب حالات نرم تھے اس وقت کروڑوں پتی لوگ ایسے ہیں جن پہ حج فرض ہے لیکن اللہ عز و جل کی ذات اقدس کے اس فرض کی ادائیگی کے لیے کیا فکر رکھتے ہیں۔ اور میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جس شخص پہ حج فرض ہو اور وہ حج کیے بغیر مر جائے تو وہ ہماری ضمانت سے بری ہے، چاہے یہودی ہو کر مرے چاہے عیسائی ہو کر مرے۔ وہ کتنا بندہ جو ہے آخرت ان کی کتنی خطرناک ہوگی۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم عقائد اسلامیہ اور اعمال اسلامیہ کو اچھے طریقے سے سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہماری دنیا بھی اور ہماری قبر و حشر جو ہے وہ بھی خوبصورت ہو سکے۔ بعض بندے ایسے ہوتے بڑے ماڈرن قسم کے کہ وہ احکام شرعیہ کو سیکھنا اپنے لیے باعث شرم محسوس کرتے ہیں۔ ایک لطیفہ ہی ہے، اسی طرح کے ایک اپ ٹو ڈیٹ شخص جو ہے وہ عمرہ شریف کی سعادت حاصل کرنے کے لیے جانے لگا، اس کو کسی نے کہا کہ یار کسی اچھے عالم سے تم عمرے کے مسائل ہی سیکھ لو۔ تو دوسرا بندہ وہ بڑا اس کا پیارا اور اس سے محبت کرنے والا تھا، اس نے کہا چھوڑو یار، کیا ضرورت ہے مولویوں کے پاس جانے کی اور کیا ضرورت ہے سیکھنے کی، جیسے وہاں پر لوگ کر رہے ہوں ویسے ہی کرتے چلے جانا۔ اس نے کہا ٹھیک، اس جاہل کی بات مان لی۔ جب وہ حرم کعبہ میں پہنچا تو لوگ تو طواف کعبہ میں مصروف تھے، اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ میرے دوست نے مجھے کہا کہ جیسے لوگ کر رہے ہوں ویسے ہی کرتے رہنا۔ اب وہ صبح سے شروع ہوا طواف کو اور شام تک جاری رہا، نہ طواف ختم ہو اور نہ ہی بابا جی کا معاملہ جو ہے وہ ٹھیک ہو۔ اس نے بالآخر دیکھا کہ میں یہ کون سی مصیبت میں پڑ گیا، مجھے تو اس دوست نے کہا تھا کہ جیسے لوگ کرتے ہوں ویسے ہی کرتے رہنا، اب یہ لوگ تو طواف کو ختم ہی نہیں کر رہے، اب میں کیا کروں؟ یہ تھی مصیبت اس پر طائب ہوئی
جو اس نے علم قرآن و حدیث کو حاصل نہ کیا، علم شریعت سے عاری ہونے کی وجہ سے وہ اس عذاب میں مبتلا ہوا۔ اگر وہ علم دین سیکھ کر جاتا تو اسے پتہ ہونا تھا کہ صرف 7 مرتبہ طواف کرنا ہے، صرف 7 مرتبہ طواف کرنا ہے، اور طواف کرنے کے بعد پھر سعی کی طرف چلا جانا ہے۔ تو میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے کریم آقا علیہ السلام کی یہ تربیت جو آپ حضرت امام حسن کی فرما رہے ہیں، یہ ہمیں سبق دیتی ہے کہ ہمیں بھی ایسا مربی، ایسا استاد اور ایسا مرشد اختیار کرنا ہے کہ جس کی تربیت گاہ میں جانے کی وجہ سے نہ میرا عقیدہ بگڑے اور نہ ہی میرا عمل بگڑے۔ جب میں اس کی تربیت گاہ سے واپس لوٹوں تو میرا دل بھی نور ایمان اور عشق نبی سے لبریز ہو، اور میری ذات اور میرے وجود میں بھی اللہ کی ذات اقدس کے احکامات اور حضور کی سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ تو جب آپ نے فرمایا کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس حال میں اللہ کریم کی ذات اقدس سے ملاقات کروں کہ میں نے کوئی حج نہ کیا ہو، تو آپ نے پھر حج کیے اور اس انداز سے کیے کہ کائنات اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ آپ نے مدینہ المنورہ سے پیدل سفر کر کے مکہ المکرمہ، 2 روایتیں ہیں، ایک روایت ہے کہ 20 حج کیے، ایک روایت ہے کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ نے 25 حج فرمائے پیادہ پیدل چل کر۔ حالانکہ غلام عرض کرتے تھے کہ حضور ایک بار ایسا بھی ہوا کہ آپ کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے، اور غلاموں نے عرض کیا حضور آپ کے پاؤں میں ورم پڑ گیا ہے، آپ اتنی دیر کے لیے تو سوار ہو جائیں کہ آپ کے پاؤں کا ورم ختم ہو جائے، آپ کی یہ کرامت تھی۔ آپ نے فرمایا ارے تو مجھے سوار ہونے کا کہہ رہا ہے، تو چل فلاں منزل پر تجھے ایک حبشی غلام ملے گا، اس کے پاس ایک تیل ہوگا، وہ اس سے تیل قیمتاً خرید کر لا اور اس کی مالش کرنا، انشاءاللہ میرے پاؤں کی سارے ورم اور ساری جو ہے تکلیف وہ دور ہو جائے گی۔ وہ چلے، کہنے لگے ہمیں تو کسی منزل میں وہ غلام نہیں ملا۔ آپ نے فرمایا پریشان ہونے کی بات نہیں، تم وہاں منزل پر پہنچو۔ جب آپ کا غلام وہاں پہنچتا ہے تو جو نشانیاں حضرت امام حسن مجتبیٰ نے عطا فرمائی تھی ان نشانیوں کا مالک غلام ملا۔ وہ فوراً حضرت امام حسن کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہ حضور میں بھی آپ ہی کا غلام ہوں، آپ آگے پاؤں کریں تاکہ آپ کی غلامی کا شرف عدل کرتے ہوئے آپ کے پاؤں کی مالش کر کے مجھے بھی اللہ تعالیٰ آپ کی خدمت کا شرف عطا فرما دے۔ آج تھوڑی سی تکلیف ہو، تھوڑی سی پریشانی آئے، ہم نماز سے دور ہو جاتے ہیں۔ ہماری تو حالت یہ ہے کہ ہٹے کٹے طاقتور مسلمان جو ہے وہ نماز سے دور رہتے ہیں، اور امام حسن کی محبت کا یہ تقاضا ہے کہ جیسے اپنے ہمارے محبوبین کا کردار اور محبوبین کی سیرت تھی، ان سے محبت کرنے والا بھی حقیقی معنوں میں وہی محب کہلائے گا جو اپنے محبوب اور اپنے پیاروں کی سیرت و کردار کو اپنانے والا ہوگا۔ جب میں یہاں پہنچا تو تلاوت قرآن پاک حافظ صاحب فرما رہے تھے اور چند بزرگ نمازی تھے۔ تو آپ میں سے جس شخص نے نماز پڑھی ہے یہ تو بہت اچھی بات، اور جس نے نہیں پڑھی اس کو میری اس بات سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ میرے لجپال آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث پاک ہے، حضور فرماتے ہیں جب صبح ہوتی ہے تو شیطان اس بندے کو تھپکی دیتا رہتا ہے، ابھی سوئے رہو ابھی تو اذان ہوئی ہے، سوئے رہو ابھی تو صلاۃ ہوئی ہے، سوئے رہو ابھی تو جماعت ہونی ہے، ابھی تو جماعت کھڑی ہوئی ہے، کوئی ٹائم تھوڑا ختم ہوا ہے۔ وہ تھپکی دیتا رہتا ہے، وہ بندہ سویا رہتا ہے، اگر سویا رہے اور اٹھے نہ یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، کیونکہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو نماز فجر کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ جب سورج طلوع ہو جائے میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر وہ بندہ نماز فجر کی ادائیگی کے لیے نہ اٹھے تو شیطان اس کے کان میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے۔ اب میرے وہ بزرگ، میرے دوست اور بھائی سوچی جن کی زندگی گزر گئی اور ان کو نماز فجر کی ادائیگی کی توفیق نہ ہوئی، وہ کتنا شخص جو ہے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں وہ کتنا اللہ تعالیٰ کی ذات اس پر ناراض ہوگی کہ جس کی زندگی کا روزانہ کا یہ معمول ہو۔ ارے میرے بزرگوں، میرے دوستوں، آپ کے وجود کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے شیطان کی آماج گاہ نہیں بلکہ اپنی انواروں تجلیات کے نزول کے لیے بنایا ہے۔ تو انوار و تجلیات بارگاہ الہی سے اسی کو نصیب ہوگی جس کا تن من صاف اور ستھرا ہوگا، اسی کے برتن میں دودھی جو ہے وہ دودھ ڈالتا ہے، جس کا برتن پاک ہوگا تو اسی وجود اور اسی دل پر
خدا بند تعالیٰ کے نوار و تجلیات کی بارش ہوگی جس کا تن من دن ستھرا اور صاف ہوگا۔ میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، آؤ امام حسن مجتبیٰ کی اس مبارک سیرت کو اپناؤ کہ آپ عبادت الہیہ میں کس ذوق اور شوق کا مظاہرہ کرتے تھے۔ اگر امام حسن کی حج بیت اللہ میں اتنی کوشش ہے تو امام حسن مجتبیٰ اللہ کی عبادت اور نماز پنجگانہ کی ادائیگی کے لیے کتنی فکر اور کتنا غور رکھتے ہوں گے، اور آپ کتنے سخی ہیں۔ اللہ عز و جل کی ذات اقدس کے محبوب کی ذات اقدس کی تربیت کا اثر آپ کے سینے میں کتنا ہوا۔ آپ ایک مرتبہ اپنے بھائی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے کزن حضرت عبداللہ بن جعفر کے ساتھ مکہ المکرمہ کی طرف حج کے لیے جا رہے تھے، تو راستے میں زیادہ راہ ختم ہوا، ان بزرگوں کو بھوک لگی۔ آپ نے دیکھا کہ ایک پہاڑی پر ایک کلی نظر آئی، جھونپڑی نظر آئی۔ جب وہاں جاتے ہیں تو جانے کے بعد کیا دیکھا کہ ایک خاتون وہاں پر موجود ہے، اور ان بزرگوں نے فرمایا کہ خاتون ہمیں پیاس لگی ہے، تمہارے پاس پینے کے لیے کچھ ہو؟ تو اس خاتون نے عرض کی کہ ایک نیک لوگو تم کون ہو؟ آپ نے فرمایا کہ ہمارا تعلق جو ہے وہ خاندان قریش سے ہے۔ اس نے کہا کہ ہمارے پاس اور کچھ تو نہیں، لیکن وہ ایک کونے میں بکری باندھی ہوئی ہے، اس کا دودھ پی لو۔ انہوں نے جب دودھ پیا تو فرمایا کہ ہمیں بھوک بہت لگی ہے، اگر تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ ہو۔ تو انہوں نے کہا اور تو کچھ نہیں، تمہیں میں اجازت دیتی ہوں یہ بکری ذبح کر کے اس کو کھا لو۔ تو ان تین بزرگوں نے وہ بکری کو ذبح کیا۔ ذبح کرنے کے بعد جب خوب سیر ہوئے تو اس خاتون کو دعائیں دیتے ہوئے فرمایا کہ کبھی تمہارا گزر سرزمین مدینۃ المنورہ سے ہو تو ہم سے ملاقات کرنا، اور پھر دیکھنا کہ ہم تمہیں کیسے نوازتے ہیں۔ وقت گزرتا رہا، کچھ عرصے کے بعد قسمت کا ستارہ چمکا، اور وہی خاتون کسی عذر کی وجہ سے اپنی جھونپڑی کو چھوڑ کر مدینۃ المنورہ کی مبارک گلیوں سے گزر رہی تھی۔ امام حسن مجتبیٰ کسی کام کی خاطر اپنے دروازے پر جلوہ افروز تھے۔ جب وہ خاتون گزرنے لگی آپ نے دیکھا اور فوراً اس خاتون کو روکا، فرمایا اے ماں کیا تو نے مجھے پہچانا؟ کہنے لگی نہیں میں نے تجھے نہیں پہچانا۔ امام حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں اے اماں اگر تو نے ہمیں نہیں پہچانا تو پھر کیا ہوا، ہم نے تو تجھے پہچان لیا ہے نا، ہم نے تو تجھے پہچان لیا، تو وہی خاتون ہے جس نے ہماری مہمان نوازی کی تھی، اب ہم بھی تمہاری مہمان نوازی کرتے ہیں۔ اور آپ نے اپنے غلام کو حکم دیا، آپ نے فرمایا وہ جو 1000 بکری پڑی ہے وہ بھی لے آؤ، 1000 بکری بھی لے آئے اور 50,000 درہم بھی لے آئے، اور امام حسن مجتبیٰ کی ذات اقدس نے فرمایا جی سارا کا سارا مال جو ہے وہ اس ہماری ماں کو عطا فرما دو۔ اور پھر فرمایا غلام کو کہ ابھی ان کو میرے بھائی حضرت امام حسین کے پاس لے جاؤ۔ جب ان کے پاس لے کر گئے اتنا ہی مال انہوں نے بھی عطا کر دیا۔ پھر حضرت عبداللہ بن جعفر کے پاس گئے، اتنا ہی مال انہوں نے بھی عطا کر دیا۔ ارے انہوں نے دیا تھوڑا ہے اور دیا اتنا کہ ساری زندگی بھی کھاتے رہے تو کبھی ختم نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ نظام کیسے عادل ہوا؟ کیونکہ تربیت جو سخیوں کے بادشاہ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے حاصل کرنے والے تھے۔ آپ کی سیرت طیبہ کا ہر پہلو نرالا ہے، آپ کی سیرت طیبہ کا ہر پہلو منفرد ہے۔ ایک بار ایسا ہوا، آپ کی ذات اقدس کا نظام یہ تھا کہ آپ ایک وقت میں تقریباً اپنے نکاح میں 4 بیویاں رکھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی طرف سے اجازت بھی ہے، اور آپ کسی بھی معاملے کی وجہ سے خاتون کو طلاق دے دیتے، یہاں تک کہ آپ کی سیرت کی کتابوں میں یہ موجود ہے کہ تقریباً آپ نے یکب دیگر تقریباً 90 سے 95 خواتین کے ساتھ نکاح کیا، یہاں تک کہ حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے لوگوں کو منع فرما دیا کہ ارے لوگوں میرے بیٹے حسن کو اپنی بیٹی نکاح میں نہ دینا کیونکہ یہ بہت زیادہ طلاق دینے والا ہے۔ اور خواتین کی بھی یہ کیفیت تھی اور ان کے خاندان کی بھی یہ ارادہ اور منشا تھا کہ اگرچہ حضرت امام حسن طلاق دے دیں لیکن کم از کم ہمیں حضور علیہ السلام کے اس شہزادے سے رشتے کا تعلق تو نصیب ہو جائے گا نا۔ اس تعلق کو قائم رکھنے کے لیے
وہ خواتین جو تھیں آپ کے نکاح میں آتی اور پھر ایسا جذبہ کہ جب حضرت امام حسن مجتبی ان کو طلاق دے دیتے پھر کبھی بھی وہ کسی اور شخص سے نکاح نہ کرتی۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت اور ان کے ساتھ تعلق کا اتنا لحاظ اور حیا کرتی تھی۔ ایک بار ایسا ہوا کہ آپ نے ایک خاتون کو طلاق دینے کا ارادہ فرمایا۔ حضرت سیدنا امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو پتہ چلا کہ ہمارے بھائی فلاں عورت کو طلاق دینا چاہتے ہیں۔ امام علی مقام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں اکثر تربیت جو ہے وہ حضرت امام حسن مجتبی اپنے برادر مکرم سے حاصل کی ہے۔ آپ حاضر خدمت ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں بھائی جان آپ اپنی فلاں خاتون کو طلاق دینا چاہتے ہیں؟ فرمایا ہاں۔ حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا بھائی جان کیا وجہ بنی، کیوں طلاق دینا چاہتے ہیں؟ ہمارے جیسا بندہ ہوتا تو جتنے عیب ہوتے وہ بھی گنوا دیتا اور جو عیب اس خاتون میں نہ ہوتا وہ بھی اس کے کھاتے میں ڈال دیتا۔ یہ ہمارا کردار ہے۔ آئیے امام حسن مجتبی کی ذات اقدس کے کردار کو بھی دیکھیں۔ آپ نے فرمایا اے میرے بھائی چونکہ وہ میری بیوی ہے اور اللہ کریم فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہاری بیویت تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو۔ جب میں ان کا لباس ہوں تو میں اس کے اس عیب اور اس کی اس برائی کو کیسے بیان کر سکتا ہوں؟ کیونکہ وہ میری بیوی ہے تو میں اس کا پردہ ہی رکھوں گا، اس کے عیب کو بیان نہیں کر سکتا۔ کچھ عرصے کے بعد آپ نے طلاق دے دی۔ طلاق دینے کے بعد امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے برادر مکرم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی بھائی جان اب تو تم نے ان کو طلاق دے دی ہے، اب ہی بتا دیں کہ معاملہ کیا ہوا، وجہ کیا بنی طلاق دینے کی؟ آپ نے فرمایا چھوڑو یار، اب وہ ایک اجنبی عورت ہے اور اجنبی عورت کی بات کرنے سے مجھے شرم آتی ہے۔ نہ طلاق دینے سے پہلے اس کا عیب بتایا، نہ طلاق دینے کے بعد بتایا۔ یہ سیرت و کردار اپنانا امام حسن سے محبت کرنے والوں کے لیے ضروری ہے۔ آج ہماری طرز عمل کیا ہے، آج ہمارا طریقہ کار کیا ہے کہ جب ہم کسی عورت کو بیاہ کر لاتے ہیں تو اس وقت تقریباً 500 لوگ جاتے ہیں، جب ہم طلاق دیتے ہیں تو گھر میں چھوڑنے کے لیے ایک بندہ بھی ساتھ نہیں چلتا۔ یہ ہمارا کردار ہے۔ ہم اپنے کردار اور اپنی سیرت کی اس بستی تک پہنچ چکے ہیں کہ ہمارا خواتین کے ساتھ کیا کردار ہے، ہمارا خواتین کے ساتھ رویہ کیا ہے، اور ہمارے بزرگوں ہمارے اسلاف کا رویہ کیسا تھا۔ عزیزان گرامی قدر، یہ وہ بزرگ ہستیاں ہیں، یہ وہ نیک لوگ ہیں، یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے بارگاہ مصطفیٰ سے تربیت حاصل کی، اور حضور کی تربیت کا اثر یہ ہوا کہ دنیا میں زندگی اس انداز سے گزاری جس انداز کو میرے رب اور رب کے محبوب کی ذات اقدس نے پسند فرمایا۔ آپ کو تقریباً 5 اور 6 مرتبہ زہر دیا گیا۔ جب زہر دیا اور آپ وصال کے قریب تھے تو پھر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے ہیں۔ آپ بڑے ہی حلیم، بڑے ہی صبر و تحمل والے اور اللہ کی مخلوق پر نہایت ہی مہربان ہستی تھے۔ امام علی مقام پوچھتے ہیں بھائی جان مجھے بتا دیں آپ کو زہر کس نے دیا تاکہ اگر اسی زہر سے آپ کی وفات ہو جائے تو میں اس سے بدلہ لے سکوں؟ آپ نے فرمایا او میرے بھائی تو کیا کہہ رہا ہے؟ جس پر مجھے شک ہے اگر وہی مجھے زہر دینے والا ہے تو میں نے اس انتقام کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے، میرا یہ بدلہ میرے رب ہی اس سے لے گا، اور اگر وہ بندہ نہیں جس پر مجھے شک ہے تو پھر میں بلا وجہ کسی کو تکلیف میں ڈالنے والا نہیں ہوں۔ یہ ہیں وہ ہستیاں جن کے سینے میں علم، جن کے سینے میں صبر و رضا، جن کے وجود بشعود میں میرے قریب رب کی تربیت کا یہ اثر ہوا تھا کہ جو اللہ کی مخلوق پر اتنا رحم کرنے والے تھے، اتنی مہربانی کرنے والے تھے۔ میرا کریم رب مجھے بھی آپ احباب کو حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات اقدس کی اس سیرت طیبہ، جس طرح ہم ان بزرگ ہستیوں سے محبت کا اظہار کرتے ہیں تو حضرات گرامی قدر اسی طرح ان بزرگ ہستیوں اور ان رول ماڈل لوگوں اور ان سٹار، اصل میں یہ سٹار ہیں امت مسلمہ کے۔ ہم نے کس کو سٹار بنا لیا؟ کرکٹ والے لوگوں کو، فلموں اور ڈراموں کرنے والے لوگ، ان کو سٹار بنا لیا تو ہمارے کردار کی یہ حالت ہوگی جب ہم سٹار ان بزرگ ہستیوں کو بنائیں گے۔
رول ماڈل ان لوگوں کو بنائیں گے، اپنی زندگی کا نمونہ ان پاک ہستیوں کو بنائیں گے، تو پھر انشاءاللہ العزیز جب ہماری سچی محبت ان سے ہے تو پھر سچی عقیدت اور سچی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان بزرگ ہستیوں کی سیرت اور ان بزرگ ہستیوں کے کردار کو بھی اپنایا جائے۔ اللہ رب العزت جل وعلا ہمیں اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے شہزادگان حضور کے آل و صحاب کے سیرت و کردار اپنا کر اس زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔